اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحذرت. إذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی چھوڑ دی جائے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں وہ قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. علمت نفس ما احذرت، جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ التکویر کی ابتدائی 14 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورہ عبس میں قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جب وہ چیخ و پکار والا دن آئے گا اس دن تمام رشتہ دار ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. اب سورت تکویر اور اس کے بعد سورت الانفطار میں
گویا کہ قیامت کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا اور قیامت کا نمونہ بیان کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ میں دنیا میں قیامت کو دیکھوں تو وہ سورۃ تکویر، انفطار اور آگے سورۃ الانشقاق آ رہی ہے، ان 3 صورتوں کو پڑھے۔ ان 3 صورتوں میں رب العالمین نے قیامت کی تصویر کشی کر دی ہے۔ قیامت والے دن کوئی پوچھے کہ کیا ہوگا، جواب ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی اور اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ سورہ یاسین میں والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا سورج اپنے مدار میں ہے اور یہ اس کی اوقات اور اس کے وقت کی تعیین یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح چاند شروع میں کیسے آتا ہے اور پھر کیسے کھجور کی خشک ٹینی کی طرح ہو جاتا ہے۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، فرمایا سورج کو یہ اجازت نہیں کہ وہ چاند سے ٹکرائے، اس کو پا لے، اور نہ رات دن سے پہلے آتی ہے۔ یہ سب اپنے اپنے حساب سے اپنے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چل رہے ہیں، جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، یہی چمکنے والا سورج ہمیشہ کے لیے بے نور ہو جائے گا اور یہی سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، اور جیسے ایک چیز کو یہ صف ہے اس کو رول کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، ایسے ہی اس دنیا کے سورج کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب چمکنے والے ستارے انکدرت میلے پڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ان کی چمک ختم ہو جائے گی۔ ستارہ ہے ہی وہ جس کے اندر چمک ہو، جب چمک نہ رہی تو پھر وہ ستارہ اس کام کا رہا، ان کو بھی بیکار کر دیا جائے گا، ان کی چمک ختم ہو جائے گی۔ یا انقدرت کا دوسرا معنی کہ جھڑ جائیں گے، جیسے انسان کا یہ کپڑا ہے، اس کے اوپر کوئی مٹی اور کچھ چیز لگی ہو، بندہ یوں ہاتھ مارے یہ نیچے گر جائے، ایسے ہی گویا کہ جیسے آسمان سے ان کو جھاڑ کر گرا دیا جائے گا اور ستارے سارے ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ کئی جگہ قرآن نے اور بھی بیان کیا کہ ان کو روئی کے گالوں کی طرح یا ریت کے ذروں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے تو قیمتی سے قیمتی چیز بھی انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ انسان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، لیکن جب ڈاکو گن پوائنٹ پہ اس کو کہتے ہیں ہمارے حوالے کر، تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جان پیاری ہے۔ اب جب جان پر بن گئی تو پھر ساری زندگی کی کمائی خود اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہے بندہ، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ انسان کی جان پر بنے گی، اس دن انسان کو مال کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نہ مال کی طرف دھیان ہوگا، نہ مال کی طرف کوئی سوچ جائے گی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس وقت تو ساری سوچ جان کی طرف ہوگی۔ عرب کے اندر اونٹنی 10 ماہ کی گابن، جب اس کے 10 مہینے پورے ہو جاتے، یہ بہت قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا، کیونکہ ابھی صبح و شام اس نے بچہ دینا ہے، اور اس وقت میں اس کی خوب نگرانی کی جاتی، اور آدمی کہیں سفر پہ نہ جاتا کہ یار میری اونٹنی بالکل تیار ہے، میں اس کی نگرانی میں ہوں، کہیں ضائع نہ ہو جائے، بچہ ضائع نہ ہو جائے۔
اللہ کریم فرماتے ہیں چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا اس لیے ان کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو تم ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، جب قیامت کا نقشہ سامنے آئے گا اس کی کسی کو پرواہ تک نہیں ہوگی۔ اتنا قیمتی سرمایہ بھی انسان اپنا بھول جائے گا اور اپنی جان کی فکر میں لگ جائے گا۔ ابتلت کا معنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، یعنی 10 ماہ کی گابن اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، اس کی پرواہ نہ رہے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے۔ اکٹھے کیے جائیں گا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خوف کے مارے، آج تو انسان شہروں میں ہیں اور وحشی جنگلوں میں ہیں، خوف کے مارے اکٹھے ہو جائیں گے اور کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ کئی دفعہ انسان کو جب خوف لگتا ہے نا، پیچھے کوئی خوفناک چیز لگتی ہے تو انسان کو ہوش نہیں رہتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور وہ ایک خطرے والی چیز سے بھاگ کر دوسرے خطرے والی چیز میں گھس جاتا ہے، پرواہ بھی نہیں ہوتی، دھیان بھی نہیں ہوتا اس طرح۔ تو انسان جو درندوں سے دور بھاگتا ہے، درندے بھی انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، وہ ایسا خوف ہوگا انسانوں پر بھی اور ان درندوں پر بھی کہ ان کو بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور انسانوں کو بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم کس کے پاس کھڑے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اکٹھے کر دیے جائیں گے، یا دوسرا مطلب یہ اکٹھے کر دیے جائیں گا کہ تباہی اور بربادی میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جیسے شہر برباد ہوں گے ایسے جنگل بھی برباد ہوں گے، جیسے انسان برباد ہوں گے ایسے درندے بھی برباد ہوں گے، یہ نہیں کہ ان میں کوئی بچ جائے گا، سب برباد کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر یا دریا بھڑکا دیے جائیں گے، ان کا وہ ٹھنڈا پانی اس دن آگ بن جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر، چونکہ وہ نری آگ ہے اور وہ ان میں گریں گے تو یہ بھی بھڑک اٹھیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفس جب جوڑے جائیں گے، روحیں جب جوڑی جائیں گی۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا اور روح اور بدن کو اکٹھا کر کے، کسی کے اعضاء بکھرے ہوئی ہیں، کسی کے اعضاء جناب جلا دیے گئے، کسی کے اعضاء بہنے کی وجہ سے مچھلیوں نے کھا لیے، ان کے پیٹوں میں چلے گئے، کسی انسان کی میت کو پرندے نوچ گئے، آج پھر اس کو جوڑ کر اس میں روح ڈال کر جیسے دنیا میں ہنستا پھرتا چلتا پھرتا سوچتا سمجھتا تھا اسی طرح کا بنا کر پھر بارگاہ الہی میں کھڑا کر دیا جائے۔ یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے جیسے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، مسلمان مسلمانوں کے ساتھ، نیک نیکوں کے ساتھ، بد کے ساتھ، کافر کے ساتھ، منافق کے ساتھ، جیسا تھا دنیا میں آج ہر ایک کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی، روحیں جوڑی جائیں گی، جیسے روح تھی ایسے ہی روح کے ساتھ جوڑ دی جائے گی، جیسا بندہ عمل کیا کرتا تھا ویسے ہی عمل کرنے والے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم میں وہ قتل کی گئی۔ زندہ درگور بچی سے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو درگور کرنے والے سے پوچھا جائے گا، فرماتے ہیں اس بچی سے پوچھا جائے گا، اور یہ گویا کہ سزا دینے میں شدت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو، بندہ مظلوم سے کہے تو آ کے خود بتا تیرے ساتھ کس نے کیا ظلم کیا، اور جب بارگاہ الہی میں وہ ننھی بچی بول کر بتائے گی کہ میرے ساتھ فلاں میرے باپ نے، میرے چچا نے، اس نے ظلم کیا اور مجھے انہوں نے بغیر کسی جرم اور بغیر قصور کے زندہ درگور کیا، یا اللہ پیدا تو نے کیا تھا، میری لڑکی بننے میں میرا اپنا تو کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں، یا اللہ یہ تو نے بنایا تھا اور کاریگری تیری تھی اور سزا مجھے دی گئی کہ مجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے جب بارگاہ الہی میں اللہ خود اس سے پوچھے گا اور وہ بچی بول کر بتائے گی، بتا اے درگور کرنے والے تیرا اس وقت کیا حال ہوگا۔
چنانچہ قرآن دوسری جگہ بیان کرتا ہے اہل عرب کی حالت کو، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر ملتی کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور غم سے نڈھال ہو جاتا، یتوارا من القوم من سوء، پھر لوگوں سے چھپتا پھرتا، ما بشر بھی، یہ مجھے کیا خبر مل گئی کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب وہ دو باتیں سوچتا، یا تو بے شرم بن کر بچی کو گھر میں چھوڑوں یا پھر غیرت دکھاؤں اور جا کر اس کو دفن کر کے آ جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا طرز عمل تھا، اور سینکڑوں بچیوں کو یوں زندہ درگور کر دیا گیا۔ پتہ ہے اس میں پیچھے مسئلہ کیا تھا کہ یہی بچی جب بڑی ہوگی تو اس کو پھر جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا، یہ بڑی مصیبت تھی، اور یہ مسئلہ تو آج بھی موجود ہے۔ ہمت صرف نہیں ہوتی زندہ درگور کرنے کی، باقی عمل تو موجود ہے کہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو حصہ دینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے آج بھی، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، مردوں کے لیے بھی ہم نے جائیداد میں حصہ چھوڑا، عورتوں کے لیے بھی ہم نے جائیداد میں حصہ چھوڑا، مما قل منه او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور چاروں بیاہ کر دیں، اور گویا کہ سکھایا کہ بیٹیوں کی پرورش یوں کی جاتی ہے اور ان کو یوں رخصت کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی بیٹی کی پیدائش پر لوگ افسردہ ہوتے تھے، اور آج کل بھی افسردہ ہوتے ہیں، اور بیٹی کو نکاح بعض لوگ صرف اس لیے نہیں کر کے دیتے جائیداد ادھر چلی جائے گی، بعض لوگ جناب بیٹی دے دیتے اب جائیداد پہ جھگڑے، بھائی وہ اس کا حق ہے اور اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے کہ تو دے دے گا، نہیں، یہ نصیب مفروضہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرض کو کوئی اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ جیسے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے 29 یا 30، کوئی کہے نا کہ جناب 20 ہو گئے، کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں، کہتے ہیں وہ سخت گرمیاں آئیں روزے آ گئے، مرید سارے اکٹھے ہوئے پیر صاحب کے پاس، بھائی پیر صاحب سے گزارش کرتے ہیں گرمی ہے وہ سخت، تھوڑے کم کر دو روزے۔ وہ سارے گئے پیر صاحب کے پاس، بڑی منت سماج کی، منت ترلا کی ہے، پیر صاحب بڑی سخت گرمی ہے، ادھر فصل بھی تیار ہے، تو مہربانی فرماؤ یہ 30 تو ہم نہیں رکھ سکتے۔ پیر صاحب کہ چلو اس طرح کرو 20 رکھ لو۔ کتنے رکھ لو؟ 20 رکھ لو۔ ہے نا، پیر صاحب مہربانی کرو بہت حالات خراب ہیں، 20 ہی نہیں رکھے جانے، پھر پیرے پہ گئے۔ پیر صاحب نے رحم آیا، انہوں نے کہ چلو 15 رکھ لو، پھر بڑے لیٹ کے ہاتھ جوڑے، پیر صاحب رحم کرو، 15 بھی بہت مشکل ہے، انہوں نے کہ چلو 10 کر دے، پھر منت سمجھ 5 تھے، پھر انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، ٹرائی ماری، لیکن پیر صاحب 5 تو تلے نہ ہوئے، انہوں نے کہا 5 رکھنے پیسے۔ اب وہ جناب چلے گئے، آگے جا کے تھوڑا سوچتے ہیں، کہنے لگے یار اب اٹھا ہے جلدی، ابھی اٹھنا نہیں تھا، تھوڑی دیر اور منت سماج کرتے رہتے، شاید یہ بھی پیر صاحب کو رحم آتا، معاف ہی کر دیتے کہ چلو یار ایک دفعہ پھر چلتے ہیں۔ پھر سارے واپس پلٹے، وہ آگے جو آئے تو جو دربان تھا اسے کہا پھر کیا تمہیں مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یار ایک دفعہ پھر منت کرنی ہے کہ 5 روزے بھی شاید پیر صاحب معاف کریں۔ اس آگے گل سنو، میں پیر صاحب 40 سال تو خادم ہوں، کتنے عرصے تو 5 روزے معاف کرنے کی اتھارٹی میرے کو بھی ہے، چلو یہ 5 میری طرفوں معاف ہے، جان چھوڑو۔ یہ اتھارٹی پیر کو بھی حاصل نہیں، مرید کو بھی حاصل ہے نہیں۔ جیسے روزے فرض ہے نا اللہ کے، ان کو کم کرنے کی اتھارٹی کسی کو حاصل ہے نہیں، ایسے ہی جائیداد کی جو حصے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں، ان کو بھی تبدیل کرنے کی اتھارٹی کسی کو حاصل ہے نہیں۔ نصیب مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ حصے ہیں، ان کو کم کرنے کی اتھارٹی کسی کو نہیں۔
بہرکیف فرمایا کہ زندہ درگور کردہ بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس دن صحیفے کھولے جائیں گے، جو دنیا میں کیا وہ فائل تیار ہو رہی ہے اور اس دن سامنے لائی جائے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا وہاں حاضر ہوگا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، اور بندہ پڑھے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، عجیب کتاب ہے، نہ صغیرہ چھوڑا نہ کبیرہ، سب اس کے اندر درج کر دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی، جس طرح کسی چیز کو ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا ہے، وہ ہے کہ آسمان کو چیر کر رکھ دیا جائے گا، اور یہ آسمان کے رنگ اور اس کے اندر کوئی سوراخ جو نہیں ہے یہ سارے سوراخ والی ہو جائے گی۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النبا کے اندر وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کو کھول کر دروازوں والا بنا دیا جائے گا، داڑیں پڑ جائیں گی، اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا دوزخ کو بھڑکایا گیا 1000 سال تک، یہاں تک کہ اس کا رنگ شدید سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ پھر اس کو بھڑکایا گیا 1000 سال تک، اور وہ 1000 بھی پتہ نہیں کتنا 1000 ہوگا، اور وہ بھڑکانے والے بھی فرشتے اور آخرت کی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا رنگ سفید ہو گیا، اور پھر اس کو مزید بھڑکایا گیا حتیٰ کہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانما اغشیت علیہ قطع من اللیل مظلما، جیسے کہ کالی سیاہ رات کی سیاہی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ دوزخ کا رنگ آگ کا سیاہ رنگ ہے، اور فرمایا کہ وہ بھڑکی ہوئی ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، جنت نزدیک کر دی جائے گی، اہل جنت کے قریب کر دی جائے گی، اور ان کو ان کا منظر دکھا دیا جائے گا۔ ارے آخرت میں تو ہے ہی ہے، موت کے وقت ہی جنتی کو جنت دکھا دی جاتی ہے۔ اسی دنیا میں ادھر گھر ہی بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ پردے ہٹا کے اس کو جنت نزدیک کر دی جاتی ہے، اور وہ موت سے پہلے وہ اپنا مقام دیکھتا ہے، اور اس کو دیکھنے کی لذت محسوس کرتا ہے، اور اس میں داخلے کی تمنا کرتا ہے، اور پھر بڑے پیار سے ملک الموت اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاک روح جا اپنے رب کی طرف لوٹ ہو جا، تو اس سے خوش، وہ تجھ سے راضی، اور اللہ کے بندوں میں او اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ فرمایا جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ تو یہ 12 حالات بیان ہوئی ہیں جی۔ نمبر 1 سورج کا لپیٹ دیا جانا، نمبر 2 ستاروں کا بے نور ہو جانا، نمبر 3 پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، نمبر 4 10 ماہ کی گابن اونٹنی یعنی قیمتی سامان چھوڑ دیا جائے گا، نمبر 5 سمندر بھڑکائے جائیں گے، نمبر 6 روحیں جوڑی جائیں گی، نمبر 7 زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا، نمبر 8 صحیفے کھولے جائیں گے، نمبر 9 آسمان کی کھال اتاری جائے گی، نمبر 10 دوزخ بھڑکائی جائے گی، نمبر 11 جنت قریب کی جائے گی۔ تو 11 یہ حالات ہیں، اور 11 حالات کے ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالمت نفس ما احضرت، جب یہ ساری باتیں ہوں گی تب انسان تجھے پتہ چل جائے گا تو نے آگے کیا بھیجا ہے، ما احضرت تو نے حاضر کیا کیا ہے، تجھے تیرے اعمال کا اس دن پتہ چل جائے گا۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی چھوڑ دی جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
اور جب زندہ درگور بچی پوچھی جائے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس جرم میں تو قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ تب جان لے گا نفس جو اس نے حاضر کیا۔